علیکم ویورز، آئی ایم سویرا ندیم۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے آلودگی کے نقصان۔ پہلی اس کی ٹائپ ہے ماحولیاتی آلودگی۔ ماحولیاتی آلودگی سے مراد ماحول، ہوا، پانی، زمین میں مختلف نوعیت کی کثافتوں کا شامل ہونا اور انہیں آلودہ کرنا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی ایک رپورٹ کے مطابق صحت کے 3 بنیادی ستون غذا، ہوا اور پانی ماحولیاتی آلودگی سے بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں۔ بقول شاعر، خالداں پر قہر ہے آلودگی، انس و جاں پر زہر ہے آلودگی۔ ماحول انسانی زندگی پر بڑا اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر انسان کو اچھا ماحول ملے تو وہ اچھا بن جاتا ہے، اور اگر برا ماحول ملے تو وہ برا بن جاتا ہے۔ اگر ماحول ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہوگا تو اس میں رہنے والے افراد بھی صحت مند ہوں گے، اور اگر ماحول آلودہ ہوگا تو افراد تندرست نہیں ہوں گے اور مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوں گے، تو وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اس لیے انسان جہاں رہتا ہے وہاں اس کو صفائی کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ اس کا ہمیں اسلام بھی درس دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، اللہ جمیل ہے اور جمال یعنی خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ در حقیقت انسان خود ہی اپنے ماحول کو آلودہ کر رہا ہے۔ جو انسان نے ترقی کی، انسان کا ماحول بھی سنجیدہ ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ آج کی ترقی یافتہ دنیا میں انسان کا ماحول آئے دن آلودہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ آلودگی انسانی صحت پر بہت برے اثرات مرتب کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ زراعت کے لیے استعمال ہونے والی کیمیائی کھاد اور گاڑیوں کا دھواں، یہ سب ماحول کو دن بدن آلودہ کر رہے ہیں، جس سے سنجیدہ بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ آج کا ماحول انسانیت کے علمبرداروں سے پکار کر کہہ رہا ہے، بہتر ہے مہو مہر پر ڈالو نہ کمندیں، انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے۔ اس وقت ساری دنیا کو درپیش سب سے اہم مسئلہ آلودگی ہے، جس پر قابو پانا بے حد ضروری ہے۔ بنگلہ دیش ایک ایسا ملک ہے جو 83% آلودگی سے آلودہ ہے۔ اس کے بعد آلودگی میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک پاکستان ہے، جو کہ دوسرے نمبر پر ہے۔ پاکستان میں آلودگی کی شرح 65.81% ہے۔ صحت مند زندگی کے لیے صحت مند ماحول پہلی شرط ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ زمین کا تیزی سے بڑھتا ہوا درجہ حرارت ماحولیاتی آلودگی، موسمیاتی تبدیلی کا باعث بن رہا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کی 4 اقسام ہیں: فضائی یعنی ہوا کی آلودگی، آبی یعنی پانی کی آلودگی، زمینی آلودگی اور شور کی آلودگی۔ ان تمام اقسام کے بڑے عوامل تقریباً ایک سے ہی ہیں۔ یہ ہے ہماری پہلی قسم، فضائی آلودگی۔ فضائی آلودگی کا سب سے بڑا سبب گاڑیوں اور کارخانوں کی چمینوں سے نکلنے والا دھواں ہے، جس سے بہت سے ایسے زہریلے مادے خارج ہوتے ہیں جو انسانی صحت پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اس سے ناک، آنکھ اور گلے کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اس کے علاوہ جلد، سانس اور بالوں کے بہت سے امراض بھی فضائی آلودگی کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں۔ بقول شاعر، ایک دھواں سا کہیں اندر سے اٹھا آتا ہے، اپنی سانسوں سے میری روح جلی ہو جیسے۔ کارخانوں کا دھواں، کیمیائی مادے، گھروں اور دفتروں میں استعمال ہونے والے سپرے، یہ سب فضا میں رچ کر فضائی آلودگی کی وجہ بن رہے ہیں۔ فضائی آلودگی کو کم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کارخانے انسانی آبادی سے دور لگائے جائیں۔ اس کے علاوہ لکڑی جلانے کا عمل بھی ختم کیا جائے اور گیس سے توانائی حاصل کی جائے۔ اس کے علاوہ کچرا جلانے کے خلاف حکومتی سطح پر قانون سازی کی بے حد ضرورت ہے، کیونکہ ہر سال تقریباً 70 لاکھ قیمتی جانوں کا ضیاع صرف فضائی آلودگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بقول شاعر، اس سے بچنا معجزے سے کم نہیں، موت کی ایک لہر ہے آلودگی۔ نیکسٹ ہماری ٹائپ ہے آبی آلودگی۔ آبی آلودگی بھی آلودگی کی ایک قسم ہے۔ مختلف کارخانوں سے نکلنے والا فالتو مواد، جس میں زہریلے مادے ہوتے ہیں، اس کو دریاؤں اور نہروں میں پھینک دیا جاتا ہے، جو آبی مخلوق اور انسان دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔
پانی زندگی ہے اور انسانی ضرورت بھی۔ انسانی جسم کے حوالے سے 55% سے 78% تک پانی پر مبنی ہے۔ آبی آلودگی کی وجہ سے معدے اور جگر کی بیماریاں بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ گندے پانی میں مچھر اور مکھیوں کی افزائش سے ملیریا، ہیضہ اور ڈینگی جیسی بیماریاں بھی پیدا ہو رہی ہیں۔ بقول شاعر، نہیں ہے کوئی چیز اس سے مضر، خطر میں ہے اس سے نظام حیات۔ آبی آلودگی کو دور کرنے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اول تو فیکٹریوں کا فالتو مواد دریاؤں اور نہروں میں نہ بہایا جائے، اور اس کے علاوہ سیوریج کے نظام پر توجہ دی جائے۔ گندے پانی کو صاف کرنے کے لیے پلانٹ لگائے جائیں۔ اس کے علاوہ پانی کو ابال کے پینے اور فلٹر کا استعمال کر کے بھی آبی آلودگی سے ہونے والی بیماریوں میں خاطر خواہ کمی واقع ہو سکتی ہے۔ بقول شاعر، صاف ہوا اور صاف پانی تندرستی کی پہلی نشانی۔ آگے ہے ہمارے پاس زمینی آلودگی۔ آلودگی کی ایک اور اہم قسم زمینی آلودگی ہے۔ زمینی آلودگی میں سب سے بڑا ہاتھ انسان کا اپنا ہے۔ اس کی بڑی وجہ لوگوں کا ذمہ داری سے ناآشنا ہونا ہے۔ لوگ اپنا گھر تو صاف رکھ لیتے ہیں مگر اپنے گھروں کا کوڑا کرکٹ باہر گلیوں اور سڑکوں پر پھینک دیتے ہیں۔ اس طرح فیکٹریوں کا فضول کوڑا اور اشیاء ادھر ادھر پھینک دی جاتی ہے۔ شہروں میں جا بجا کوڑے کا ڈھیر لگا رہتا ہے جس سے اٹھنے والا تعفن بدبو کردہ پیش کے باشندوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان نے آسمان میں چاند کو تسخیر کر لیا ہے مگر اسے زمین پر رہنے کا سلیقہ نہیں آیا۔ بقول شاعر، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر نہ کر سکا۔ زمینی آلودگی کو کم کرنے کے لیے ٹھوس فضلے اور مواد کو ٹھکانے لگانے کا مناسب بندوبست کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ری سائیکلنگ کے عمل سے گزار کر اس مواد کو دوبارہ استعمال کرنے کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ زمینی آلودگی کو کم کرنے کے لیے جنگلات اور درختوں کا لگانا ایک مؤثر قدم ہے۔ جنگلات اور درختوں کی کمی کے نتیجے میں زمین کٹاؤ کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ شجر کاری کے حوالے سے عوامی شعور کو بیدار کرے تاکہ زمینی آلودگی کے مسائل سے بچا جا سکے۔ بقول شاعر، پودوں سے اپنا گھر کو سجاؤ، پودوں سے آلودگی کو مٹاؤ۔ نیکسٹ ہے شور کی آلودگی۔ جب ہم آلودگی کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں دھوئیں، کوڑا کرکٹ یا تیل اور کھاد وغیرہ جیسی اشیاء آتی ہیں، لیکن آلودگی کی ایک اور قسم بھی ہے جسے ہم عموماً نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ ہے شور کی آلودگی۔ شور کی آلودگی ہے۔ شور کی آلودگی ہمارے معاشرے کا بڑا المیہ بنی ہوئی ہے۔ خاص طور پر شہروں میں اس کا بسیرا ہے۔ لاؤڈ اسپیکر، گاڑیوں اور بسوں کے ہارنوں کی وجہ سے شور کی آلودگی جنم لیتی ہے۔ انسانی کان 85 ڈیسیبل تک کا شور برداشت کر سکتا ہے۔ اگر یہ سطح بڑھ جائے تو انسان بے آرام ہو جاتا ہے، جبکہ 90 ڈیسیبل کا شور انسانی صحت پر بہت برا اثر ڈالتا ہے۔ پاکستان میں شور کی آلودگی 59.53% ہے۔ پاکستان کی کل آبادی میں سے 54% افراد شہر کے رہائشی ہیں، جو کہ شور کی آلودگی سے سب سے زیادہ متاثر ہیں، جس سے عوام میں سماعت سے متعلق بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انسان میں چڑچڑاپن پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ شور کی آلودگی سے بلڈ پریشر، دل کی دھڑکن، نیند کی خرابی جیسی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ بقول شاعر، ہے شہر میں شور و غل بہت اور حرص و ہوس کا زور بہت۔ شور کی آلودگی سے بچنے کے لیے تیز ہارنوں پر پابندی ہونی چاہیے۔ عمارتوں اور دفتروں کی تعمیر اس انداز میں ہونی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ شور جذب کر سکیں۔ آلودگی کے حوالے سے عالمی یوم ماحولیات 5 جون کو منایا جاتا ہے۔ مناتے ہیں ہم یوم ماحولیات ملے تاکہ آلودگی سے نجات۔ ماحولیاتی آلودگی کے تدارک کے لیے سب سے ضروری اور اولین چیز یہ ہے کہ لوگوں کو ماحولیاتی آلودگی کے نقصانات، صحت و صفائی کی اہمیت و افادیت کے بارے میں آگاہی دی جائے۔
انہیں اس بات سے آگاہ کیا جائے کہ اپنے گھروں کے ساتھ ساتھ اپنے محلے اور ارد گرد کو بھی صاف ستھرا رکھیں۔ ہمیں انفرادی اور اجتماعی سطح پر ماحول کی صفائی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم آسانی سے آلودگی پر قابو پا سکیں اور بیماریوں سے بچ سکیں۔ بقول شاعر، صاف کرو کچرا انبار اور بچا لو یہ سنسار۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔